السلام علیکم. حضرت فرما رہے تھے قرآن پیر کے تعلق سے، تو ایک ہی شعر تو لائن میں بولوں گا. نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے، نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے، دنیا پکارتی ہے بڑے احترام سے. سلطنت آپ کی اور نظام آپ کا، سلطنت آپ کی اور نظام آپ کا، آپ آقا میرے، میں غلام آپ کا. ہونے کے بعد پھر نہیں لگتا کعبے میں جی. سچ میں کہتا ہوں کھا کے قسم خدا کے گھر کی، عمرہ ادا ہونے کے بعد پھر نہیں لگتا کعبے میں جی. اتنی بے چین کر دیتی ہے مدینے کی خوشی، اتنی بے چین کر دیتی ہے مدینے کی خوشی، سر کے بل چل پڑتا ہوں زباں سے نکل. ایک اشعار میں ان تمام کا میں شکریہ ادا کر دوں. آپ سے نسبت ہے تو کرنے کو سلام آئے ہیں. غوث پاک آپ دیکھیے نا یہ
کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس رویش صاحب بھی ہمارے درمیان میں بلا تفریق مذہب و ملت ہماری مجلس میں ہندو بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، مسلمان بھی ہیں اور بزرگان نظام کے چاہنے والے، تو بہت مقدر کی معراج ہے کہ میں ایک کال عرض کر دوں میرے غوث پاک کا یہاں پر محفل کا انعقاد عمل میں لانا، یہاں پر یہ مجلس سجانا اور اس میں جمع ہونا، بس ایک کال اگر آپ دیکھیں گے خدا کی قسم مجلس آپ اتنے ذوق اور شوق کے ساتھ سنیں گے کہ ان کی نظر کرم کی ایک بار ہے ہو جائے آج خلال پیر کا کرم تو یہ سارے غلاموں کا بیڑا پار ہے۔ میرے پیر قطب الکونین غوث الثقلین سرکار غوث الاعظم غوث السماوات والارض پیران پیر دستگیر روشن زمین شیخ میرا ابو محمد محی الدین سید الشیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں، بڑی توجہ کا تعلیم ہو سب سے اور ہمارے حبیب اجمیری صاحب اور ان کی پوری ٹیم سے بھی، میرے پیر فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں میری مرضی کے بغیر کوئی میرا نام بھی نہیں لے سکتا۔ اس کا فرمان ہے سرکار غوث الاعظم کا فرمان۔ آپ اندازہ کیجئے کوئی بڑے پیر کی مرضی کے بغیر ان کا نام بھی نہیں لے سکتا تو بغیر ان کی مرضی کے کون 11ویں کر سکتا ہے بتائیے آپ؟ تو یہ 11ویں کروانا یہ سب غوث پاک کا کرم ان کی مہربانی ہے۔ قابل مبارکباد ہے ہمارے محمود صاحب، افسر صاحب اور اعجاز صاحب اور ان کے علاوہ جن نے مل کر یہ کارکرم میں حصہ لیا ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ ہم اگر کسی دنیا میں کسی کا خرچ کرتے ہیں، کسی کے بیٹا بیٹی کے کام کاج میں کافی دوائی دیتے ہیں تو پھر وہ لوگ بھی انتظار کرتے ہیں کہ کب ان کے گھر میں کارکرم کا موقع ملے اور ہم ان کو تحفہ ان کے لیے بھی پیش کریں۔ تو جب دنیا کا یہ اصول ہے تو پیران پیر کی محبت اور ان کی لگن میں جب آپ نے یہ انعقاد عمل میں لایا ہے تو یاد رکھیے خیرات ضرور پیران پیر کے در سے ملے گی۔ یہ بہت بڑے مقدر کی بات ہے۔ انشاءاللہ ہندوستان کے بہت منفرد مقام رکھنے والی شخصیت محترم عبدالحبیب اجمیری صاحب ہمارے درمیان میں جلوگر ہے۔ ہم انشاءاللہ چند لمحات میں آپ کے کلام سے مستفیض ہوں گے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں تنجدنی صاحب ٹیم کا بھی کہ بڑے بہترین انداز میں منفرد انداز میں آپ تمام نے بھی کلام سنانے کی سعادت حاصل فرمائی۔ اللہ ہمارا یہاں آنا بیٹھنا جمع ہونا کلام سننا سنانا سب کچھ قبول فرمائے۔ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آپ نے جو سوال کیا ہے تصوف کے حوالے سے، نفرتوں کے حوالے سے، آج کے اس پرفتن دور میں ہر ایک کے بیچ میں، ہر خاندان میں، ہر قبیلے میں، ہر مسلک میں، ہر مذہب میں بڑی نفرتیں دیکھی جا رہی ہے۔ اس کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ ہم صوفیاء کرام کی تعلیمات سے بڑے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں ایک قول عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، سرکار خواجہ غریب نواز زندہ ولی عطا رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے چند تعلیمات لی، جس میں سے ایک اہم آپ نے نقطہ فرمایا کہ بیٹے انسان اگر کوئی ولایت کے درجے پہ جانا چاہتا ہے یا محبت کا اپنے دل میں سمندر پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے یعنی سمندر کی طرح ہو جائے۔ سمندر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس پانی پینے کے لیے ہندو آیا ہے یا مسلمان آیا ہے یا سکھ آیا ہے یا عیسائی آیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سرکار خواجہ خواجگاہ ہند الولی عطا رسول جن کے دست حق پرست پر 90 لاکھ سینے ایمان سے مزین منور اور روشن اور آباد ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ دل میں اتنی وسعت پیدا کر لو جیسے سمندر ہے، وہ سمندر آنے والے کو نہیں دیکھتا کہ کون سے مذہب کا آیا ہے، کون سے مسلک کا آیا ہے، کون سے قبیلے اور خاندان کا آیا ہے۔ سمندر کا کام یہ ہے، صوفیاء کرام کی یہی تو تعلیم ہے کہ جو پیاسا آئے اس کی پیاس دیکھ کر اس کی پیاس بجھا دے، اس کو پانی عطا کر دے۔ تو دل میں اتنی وسعت ہونی چاہیے۔ اور سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جیسے سورج نکلتا ہے تو سورج یہ نہیں دیکھتا کہ ہندو کی زمین کون سی ہے، مسلمان کی کون سی ہے، سکھ کی کون سی ہے، عیسائی کی کون سی ہے۔ تو مومن کا قلب ایسے ہو جائے جیسے آفتاب ہوا کرتا ہے، حالانکہ آفتاب ہو یا ماہتاب ہو یا بحر ہو یا شجر ہو یا حجر ہو، یہ اشرف المخلوق نہیں ہے۔ اشرف المخلوقات اللہ نے ہم کو بنایا ہے، اس کے اندر ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے۔ قرآن پاک کی روشنی میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صرف اشرف المخلوق نہیں، لفظ انسان ہے، انسان کو اللہ نے سب کائنات میں مخلوق میں سب سے اشرف احسن ترین بنایا ہے۔ اللہ نے مسلمان میں لقد خلقنا المسلمان یا اسلام یا مسلم نہیں فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو
बड़ा हसीन बनाया है, खूबसूरत बनाया है। तो इस पैगाम की रोशनी में चाहिए कि हम नफरतों को अगर दूर करना है आसानी के साथ तो खानकाहों से वाबस्ता होना पड़ेगा। औलिया कराम के दरबार ऐसी जगह है जहां पर आने वाले के सर पर टोपी है या तिलक है नहीं देखा जाता, दिल में वो कासा लेके आता है अपने मुरादों का और उनके करम से वो पाकर रुखसत होता है। तो औलिया कराम की तालीमात के लिए खानकाहें और बारक